ساری دعا ہے اللہ رب العزت اسے سارے نو آئندہ محرم تو پہلے کربلا دا زوار بنائے اور آخرت دے وچ اللہ سانو گناہگاراں دے وچوں نہیں مولا حسین علیہ السلام دے عزاداراں دے وچ شمار فرمایا۔ اس عزاداری دے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور خدا تعظیم فرماوے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت واسطے سارے مل کے خلوص نال صلوات پڑھ لو۔ اللہ توجہ صاحبان محترم، اس مقام تے امام حسین علیہ السلام دے ذکر دے حوالے نال میری پہلی حاضری ہے۔ مانوسیت کا ہے، غیر مانوسیت نہیں، اس واسطے کہ امام حسین علیہ السلام دی محبت ہی ساڈا سب تو بڑا عظیم رشتہ ہے۔ مومنین کرام، کیونکہ آج دی مجلس تمہیدی مجلس ہے، ابتدائی مجلس ہے، تھوڑے سامنے اللہ دے مبارک کلام وچوں ایک آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا اور اس دے نال نال پاک پیغمبر دی ایک حدیث نو بھی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ آیت اتنی مشہور ہے کہ تھوڑے بچیاں کو بھی یاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اللہ دے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی محبت نال، تھوڑے تعاون نال، لطف پروردگار دے نال مولا حسین علیہ السلام دے صدقے اس عشر محرم میں اساں ایک گفتگو کرے سوں کہ اسلام ہے کیا، اسلام دے احکام کیا ہیں اور اسلام تے عمل کرن دا نتیجہ دنیا اور آخرت دے وچ کیا ہے۔ لیکن کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، اس دا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ بزرگاں دی دعا لمن واسطے اور اپنے نوجوان بھائیاں دی محبت اضافے واسطے دساونا چاہتا کہ مجلس حسین علیہ السلام دی عظمت اور برکت کیا ہے۔ پہلی گزارش، جس ٹائم تساں امام بارگاہ دے اندر آ گئے ہو، اس مقام تے کہ جس طرح مسجد دے وچ آ کے، اور بڑا مشہور شعر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یعنی جس طرح اللہ دے گھر آ کے رنگ و نسل دا فرق ختم ہو ویندے، خاندان دا فرق ختم ہو ویندے، تو میرے خیال ہے اس طرح امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ آ کے بھی یہ فرق ختم ہو وینا چاہیے۔ اتنے کوئی کسی دا مہمان نہیں، اساں سارے امام حسین علیہ السلام دے مہمان ہیں اور او اس عزاداری دے وارث بھی ہیں۔ توجہ ہے نا صاحبان محترم؟ مجلس دی برکت کیا ہے؟ اس عظیم بارگاہ اس آ گئے ہیں، اس دا مقام کتنا بلند ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح ہر گھر دے اندر قرآن پاک موجود ہے اور اس دے اتے یہ آیت سورہ واقعہ دی تحریر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک نو بغیر طہارت دے مس نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی طہارت مراد ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ ہو کے وضو کر کے قرآن پاک دی تلاوت کرے۔ توجہ ہے نا صاحبان محترم؟ اسی طریقے دے نال جس طرح قرآن مجید دی زیارت اور تلاوت واسطے وضو ہونا ضروری ہے، ایویں وارثان قرآن دے ذکر واسطے بھی وضو ضروری ہے۔ یعنی جس ٹائم الحمدللہ تسا ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے احباب ہو، سمجھدار احباب ہو، عرصہ دراز تو امام حسین علیہ السلام دی ذکر دی برکات تو فیض یاب ہو رہے ہو،
میں صرف اور صرف یاد دہانی واسطے چیز عرض کر رہے ہیں الحمدللہ تسا کر دے اور کرنا بھی چاہیے کہ جس ٹائم گھر تو روانہ ہو وہ وضو کر کے آؤ اور آل محمد تے درود تلاوت کریں دے ہوئے آؤ تاکہ توڑے گھر تو لے کے امام بارگاہ تک دا ذرہ ذرہ گواہی دے وے یہ خدا دا بھی اطاعت گزار ہے اور مولا حسین علیہ السلام دا بھی عزادار ہے. یعنی پاکیزگی دی حالت ہے جس ٹائم دل پاک ہو سی جس ٹائم انسان بوضو ہو سی اس تے خاص لطف خدا بندی دا نزول ہوندے تبھی تک گھبراہٹ نہیں ہے صاحب. ایک دفعہ سنیں جی صلوات پڑھ لو اللہ تو باوضو ہو کے مجلس امام حسین علیہ السلام میں آونا چاہیے. اور مجلس کی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب تو سارے نے نام سنا ہو سی ساڑے ملک دے بہت بڑے عالم دین گزرے جنہاں قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے تفسیر انوار و نجف کیونکہ نجف تے پڑھے ہیں تے نجف ہی جیڑا وہ نور لے کے آئے انہاں تحریر کر کے ساڑی قوم تک محفوظ کر چھوڑے ہیں. اس دی پہلی جلد قبلہ نے یہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کیونکہ مستند عالم ہیں انشاءاللہ انہوں دی 100% تحقیق ہے. قبلہ فرمیدن کہ جس جگہ تے نبی پاک اور انہوں دی آل دا ذکر ہوندہ ہے اور حدیث قصہ تھوڑے گھران دے اندر موجود ہے تلاوت کریں دے وہ شب جمعہ اس دے بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا جس مقام تے میرا اور میری اہل بیت دا ذکر ہوندہ ہے نزل علیہم الملائکہ اس مقام تے اللہ دی رحمت تے فرشتیاں دا نزول ہوندہ ہے وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الہ ان یتفرقوا و فرشتے تس آئے ہو مجلس آئے ہو آل رسول دے ذکر فرشتے بھی آئے اس محفل وہ کی کرنا ہے حفت بہم الملائکہ چاروں پاسوں امام بارگاہ دے فرشتے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں واستغفرت لہم الہ ان یتفرقوا پہلا عزادار دے آمن نال آئین اور آخری عزادار دے ونجن نال چلے وے سن کام کیا کرے سن واستغفرت لہم الہ ان یتفرقوا تیرا میرا سچا نبی فرمیندے تو فرشتے آل محمد دے منن والا دی بخشش دی دعا کریں دے میرا پروردگار انہاں دے گناہ معاف کر دے اپنا گھر چھوڑ کے تیرے نبی دی تے انہاں دی اہل بیت دے ذکر واسطے آئے ہوئے. اور اس واسطے چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا دا خوبصورت فرمان پہلی مجلس ساڑی محبت اور عزاداری دنال محبت دا بہترین ذریعہ بن سی انشاءاللہ. مولا فرمائن رحم اللہ عبدا من جالس مجلسا یحیی فیہ امرنا. مولا فرمائن اللہ اس بندے تے رحمتاں دا نزول کریں دے جیڑا میرے دادے حسین دی مجلس سے چاہندے. جس ٹائم انسان مولا حسین علیہ السلام دا مہمان بن ویندے امام بارگاہ دی اندر آ ویندے اس تے خاص رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندے. اور اس تو بعد مولا فرمیندے مولا صرف دنیا دے وچ ہے مجلس دی کوئی شرائط بھی ہیں یا نہیں ہیں میں رات بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے بھائی بزرگوں ایک پارٹی دا جلسہ ہوئے نا ایک پارٹی ہیں مختلف سیاسی پارٹیاں جس پارٹی دا جلسہ ہو سی وہ اسے پارٹی دی گل کرے سی اسے پارٹی دا مقصد بیان کرے سی تا دوسری پارٹی دا کرے سی تا اس پارٹی دے وڈے جڑے نے اس نو کھیسن کے جناب یہ پلیٹ فارم بھی ساڑا بندے بھی ساڑے اتنے گفتگو بھی ساڑی ہونی چاہیے. تے میرے بھائی بزرگوں یہ مجلس حسین کسے دی نہیں ہے یہ ہے حسین دی مجلس یہ ممبر ہے مولا حسین دا اتنے اپنی گال کرن دی ضرورت بھی نہیں ہے اتنے یا اللہ دا قرآن دی تلاوت ہوئے یا 14 دے فرمان دی گال ہوئے. اور مولا فرمیندے تمہید ذکر کرن دا مقصد یہ آئی کہ مولا فرمیندے مجلس حسین تے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندے یوں جا فی امرنا. مولا فرمیندے کیوں یہ مجلس اللہ دی رحمت دا مرکز بن ویندی ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ اتھے کر اساں 14 دی سیرت نو بیان کیتا ویندے جس دے بیان کرن دے نال لوگاں دے ضمیر اور دل جڑے ہیں وہ زندہ ہو ویندے. مولا صرف دنیا دی حد تک ہے کہ رحمت خدا ہو سی دل زندہ ہو سن. مولا فرماتے نہیں لم یمت قلبہ یوم القیامہ. سبحان اللہ. او میرے نوجوان بزرگوں بھائیوں خوش نصیب ہو اللہ نے تو کو سکو او رہبر عطا فرمائیں جڑے ساڈے دنیا دے بھی مشکل کشا ہیں تے ساڈی آخرت دے بھی مشکل کشا ہے جنہوں صرف ساڈی دنیا دا خیال نہیں رکھا بلکہ ساڈی آخرت دا بھی خیال رکھا ہے.
تو مولا فرمائندے جیڑا مجلس حسین چاہتا ہے مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھن دی کوشش کریں دے مولا فرمائندے لم یمت قلبہ یوم القیامہ مولا صادق فرمائندے وقت میں تیرا 6واں امام گارنٹی دینا کہ جس دن قیامت دا دن ہو سی لوگاں دے دل مردہ ہو سن لیکن جس دل وچ میرے داد حسین دی محبت ہو سی تھوڑا بولے سو میرے نال جس دل وچ میرے داد حسین دی محبت ہو سی لم یمت قلبہ یوم القیامہ مولا فرمائندے قیامت دا دن و لوگاں دے دل مردہ ہو سن جس دل وچ حسین ہے او دنیا وچ بھی زندہ ہو سی اللہ او آخرت وچ بھی اس دا دل زندہ ہو سی مولا دی ذات ایک سونی جی صلوات پڑھ جوڑو توجہ ہے نا صاحبان محترم کہ مجلس امام حسین علیہ السلام اس کا مقام بڑا بلند ہے اس کی شان بڑی بلند ہے اس کی عظمت بڑی بلند ہے اور میرے بھائیو بزرگوں نوجوانوں یہ بزرگاں نے بڑی محبت دے نال عزاداری دا سلسلہ تھوڑے تک پہنچائے کل کو تساں اس عزاداری دے نگران بنسو خدمتگار بنسو تھوڑے ایمان دی اضافے واسطے جملہ عرض پیا کرے نا عزاداری رسم نہیں یہ عزاداری رواج نہیں کہ ابا ڈاڈا کریں دے ہم تو اسا بھی وہ کریں دے پہ نا وہ اپنے حصے دی عبادت کر گئے اسا بھی اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے ایک بہت بڑی نجات کا ذریعہ ہے جملہ تھوڑی خدمت عرض کراں مولا علی مشکل کشا ہے یا نہیں ہے جڑے چپ کر گئے کوئی نہیں جی مشکل کشا ہے نا اچھا اس گھر دے سارے مشکل کشا ہیں جس کا بھی توسل واسطہ دے سو خدا انہاں دے واسطے نو رد نہیں کرے گا تو اساں اللہ دی بارگاہ جی سوال کر سکتے ہیں نا دیکھو نا جی بڑا مصروف دور ہے ہر بندہ مصروف ہے روزگار دا کھیتی باڑی دا دیہات دا ماحول ہے ہر بندے کو اتنا علم نہیں ہے کتاباں نہیں ہیں توجہ ہے نا صاحبان محترم کتاباں نہیں ہیں وقت نہیں ہے حالات نہیں ہیں کہ وہ سارا دین سیکھ سکے تو اساں ہیں مولا حسین علیہ السلام دے عزادار غمخوار اور مولا حسین علیہ السلام 14 دے وچوں سب تو کامل اور سب تو جلد کم آمن والا وسیلہ ہے کیونکہ حدیث پیغمبر ہے نا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے نجات کا سفینہ ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تسا نجات کا سفینہ نہیں ہو سفینہ آدن کشتی نو دریا دے وچ کشتی ہوئے تے انسان پار ہوویندے کہ یا رسول اللہ تسا نجات دی کشتی نہیں ہو سرکار فرمایا بے شک میں بھی نجات دی کشتی ہاں میرا بھائی علی بھی نجات دی کشتی ہے عورتاں واسطے میری بیٹی نجات دا سفینہ ہے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن بھی نجات دا سفینہ ہے ولیکن الحسین محکمتن لیکن جس در تو سستی تے جلدی شفاعت مل دیے اس در کو در حسین آدھے مطلب کوئی بندہ آکے مولوی صاحب سڑے کون داد گرن واسطے جملہ آگ چھوڑے نا داد واسطے نہیں ہے حقیقت ہے کسی نے ثبوت گرنے ثبوت بھی عرض کرے نا ایک بندہ کربلا امام حسین علیہ السلام کو گھن کے آمن تو موجب بڑھے تاریخ نے اس دنا ہور لکھے دا محرم دی صبح تک جہنم دے دروازے دے کھڑا ہا جس ٹائم آئے مولا حسین علیہ السلام دی بارگاہ اتنا آکے آکے اس حلی توبہ یبن رسول اللہ زہرا دے جن میری توبہ قبول ہے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ جا میں حسین تے وعدہ پیا تو دنیا بھی آزاد ہے تے آخرت جہنم دی بھا تو بھی آزاد ہے جہنم دے دروازے تے ہاں حسین دے دروازے تے آئے تے نجات اس دا مقدر بن گئی جیڑا بھی خلوص نال مولا حسین علیہ السلام دے دروازے تے آندے جس طرح اس دور اچ نجات اس دا مقدر ہے آج بھی کوئی اس طرح کرے سی تے نجات اس دا مقدر ہے کبھی تا گھبرانیاں تے نہیں پئی نا تو ہر بندے کو وقت نہیں کہ قرآن پاک دی تفسیرہ کو سمجھے احکام شریعت دی آیتاں کٹے کیڑی آیت طلاق دا حکم ہے کیڑی آیت نکاح دا حکم ہے حکیم الصلاۃ تا ہے پڑھنی کیویں صبح دی 2 رکعت ہیں ظہر دی 4 ہیں پڑھنا کے ہے مغرب دی 3 کیوں اس سارے قرآن اور حدیث تے مسائل ہر بندے کو وقت نہیں ہے اس آکھ سکتے ہیں مولا حسین اساں تو تواڈے منن والے ہیں تو مولا ساڑھے واسطے کوئی آسانی کو نجات کا ذریعہ تا بنا ہوا تو آواز اسی گھبراون دی ضرورت نہیں پریشان نہ ہو آندھا پیے محرم توجہ فرمے سو آندھا پیے میری آزاداری آندھے پہن میری مجالس دے آیام ہاں اتنا خیال تو رکھیں جس
طرح سکول بچے کو داخل کرویندے ہو پہلے پوچھتے ہو اس بچے ABC کو پڑھاون والا استاد کتنا قابل ہے، تو جس جگہ تے مجلس حسین ہومنی ہے اس پڑھن والے دا بھی انتخاب کرو او قرآن کتنا جان دے، چودہ دے فرمان کتنا جان دے۔ پڑھن والے دی قابلیت کو دیکھو، اس کو دیکھو کہ کتنا ناراض نہیں تھی دے بے بنے صحیح وہ کتنا انہا احکام شریعت کو جان دے، اہل بیتی سیرت کو جان دے، وچیڑے ویلے ای ہو جائے ماشاءاللہ سمجھداری وے تو انتخاب دی خدا توفیقات خیر اضافہ فرماوے، ای ہو جیا بندہ گھن کے آسو۔ دیکھو نا میرے نوجوانوں بھائیو بزرگوں، دنیا دے سکولاں دا اپنا معیار، یونیورسٹیاں دا اپنا نصاب، اس عمر دا بندہ آسی اتنی تعلیم پہلے ہو سی ون اس مقام تے آ کے پڑھ سکتا ہے۔ خدا دا شکر ادا کرو، اللہ نے تو سکو دین سکھن واسطے مولا حسین علیہ السلام دی عزاداری جیسی درسگاہ عطا کی ہے۔ اس عمر دی قید نہیں، زندگی دی قید نہیں، نسل دی قید نہیں، جیڑی عمر والا بھی ہے، جیڑی ایج والا بھی ہے، جس رنگ آسی توحید منگسی تو مجلس حسین نبیان دی نبوت ذکر ہے تو مجلس حسین احکام شریعت ہے تو مجلس حسین دنیا ہے تو مجلس حسین آخرت ہے تو مجلس حسین ہے۔ یہ مجلس حسین ساڑی درسگاہ ہے۔ یہ سارا سال اساں جتنا دین تے عمل کرنے یہ ٹہلیاں دے وچ اساں صدقہ مولا حسین علیہ السلام دا سکھڑا ہے۔ میرے نام تعاون کرے سو نا، اور میں بھی کوشش کرے سا کہ ایک منٹ بھی توڑا ضائع نہ کراں، جو اللہ دا حکم ہے اور چودہ دا فرمان ہے، جتنی میری استطاعت ہے تھوڑی محبت اور تعاون نال انشاءاللہ میں بیان کرن دی کوشش کرے سا۔ ایک مرتبہ توفیقات خیر دی اضافے واسطے سونی جی صلوات پڑھ گن سو۔ تو جو ہے نا صاحبان محترم، سب تو پہلے میرے نوجوان دوستو بزرگوں، اس کریم رب دا قرآن پاک کے حکم ہے، میرے بندے میری نعمتیں اتنی ہیں تو شمار نہیں کر سکتا، ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندے میں اتنی نعمتیں دیتی ہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے مالک جڑے ویلے شمار نہیں کر سکتے تو شکریہ کی میں ادا کرے سوں، اور رحیم آد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، میرا بندہ بس تو شمار نہ کر تو شکریہ ادا کر۔ میں اللہ نعمتاں دے وچ اضافہ کریں دا ویسا تو میرے خیال اور میرے اس گل دی تساں تصدیق کرے سو، اللہ دی کائنات نعمتاں دی فہرست چوں سب تو بڑی نعمتاں اے ہیں کہ اللہ نے سکوں اسلام جیا مذہب دیتے، پاک پیغمبر جیا نبی دیتے، اہل بیت جے معصوم رہبر عطا کیتے، اور انہاں دے نال نال خالق دا ایک خصوصی احسان ہے کہ اللہ نے سکوں عزاداری امام حسین جی نعمت عطا کیتی ہے۔ میرے بھائی بزرگ کو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس نعمت دا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرو۔ آج پہلی مجلس سے متوجہ کرے دا پیاں کہ مجلس تو بعد بہ کے کس طرح شکر ادا کرنا ہے، ایک واقعے نال رہنمائی کرینا بزرگوں دی دعا گنن واسطے تے نوجواناں دی محبت دی اضافے واسطے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دا نبی تے صاحب کتاب نبی، 4 کتابیں نا آسمانی، تورات، زبور، انجیل تے قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ تے، انجیل حضرت عیسیٰ تے زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے، قرآن پاک اللہ نے توڑے ساڑھے سچے نبی کو عطا کیتا ہے۔ حضرت داؤد صاحب کتاب نبی ہے۔ ایک نہیں اللہ دی بارگاہ سوال کریں دن میں اللہ چاہے جو میں کو اتنی عظمت عطا کیتی ہے، میں کو نبی بڑھایا ہے، میں کو صاحب کتاب بڑھایا ہے، لوگ میرے احکام سن کے عمل کریں دن جنت حقدار بڑھویں دن، اتنی عزت جو عطا کیتی ہے نہیں، اتنا مقام جو میرا بلند ہے، تو میرا اللہ میری خواہش ہے میں کو رسے ہاں جو جنت میرا ہمسایہ کون ہو سی۔ وہ جو ہے نا صاحبان محترم، میں سادی جی گفتگو کرن دا آدیاں تاکہ بزرگاں کو نوجواناں کو سمجھ آوے، سادیاں سادیاں گالیں کچھ نہ کچھ روز حاصل تھی وے تے اساں اللہ اور انہاں 14 ہستیاں دے بہ نیڑے تو نیڑے تھی دے وجوں۔ اور میں الحمدللہ پہلے نہیں اعلان پہ کرے نا
کہ میں کہ نہیں ممبر حسین علیہ السلام تے ایسی گفتگو نہیں کی تھی کہ جیڑی کہیں دی دل آزاری دا ذریعہ بنے. شیعہ سنی علی گال نہیں. الحمدللہ ساڑھے اپنے علاقے دے اہل سنت دے پروگرام تھوڑی دعا نال بڑے محبت نال سڑے دن, اور ساڑھا حق ہے اور ساڑھا فرض ہے کہ اسا سارے ہیں سفیر مولا حسین. سفیر آدن یعنی اس بادشاہ دی ترجمانی کرن والا. اسا سارا دا حق بن دے اسا اپنے کردار, اخلاق, بول چال, معاملات دے ذریعے دنیا والا کو دسوں جے حسین دے نوکری ہو جے اچھے نوں دا امام کتنی عظمتاں دا مالک ہو سی. تے عزاداری مولا حسین علیہ السلام کہندی دل آزادی دا ذریعہ نہیں, یہ ساڈی دین سکھن دی تے انہاں پاک ہستیاں دی سیرت کو سمجھن دا ساڈے واسطے بہترین وسیلہ ہے. تو جو ہے نا صاحبان محترم, گال ذہن چ نا کہ حضرت داؤد فرمائے یا اللہ جنت وچ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی ایک کام کر, سویرے نماز تو بعد لگا ونے جیڑا بندہ شہر وچ سب تو پہلے آوے او بندہ جنت وچ تیرا ہمسایہ ہو سی. حضرت گئے شہر تو باہر کھڑے ہو گئے, ایک بزرگ کو ڈٹھونے جو لکڑیاں مونڈے تے چاہتے شہر وچ آندا پی. کیونکہ اللہ نہ رابطہ سمجھ گیا کہ ایو بندہ جنت وچ میرا ہمسایہ. اللہ اکبر. حضرت ڈٹھا بھی نے معاملات دیکھا, لکڑیاں رکھو سی اجے رکھیا نس گاہک آ گئی ہے, مناسب قیمت تے فروخت کیتے, جڑے پیسے ملن اٹا کیتے, ضروریات زندگی گھن کے ونجن لگے. حضرت داؤد گئے سلام کیتے, وعلیکم السلام, اے عبد خدا میں چاہنا جو میں تیرا مہمان بنا. سامان تلے رکھ کے ہاتھ آسمان کی طرف ادا کیا دے, شکر ہے میرا اللہ تو کتنا مہربان ہے, رزق کی دیتا ہی تے رحمت مہمان بھی دیتا ہی. آج تک وقت مہمان کو تھوڑے علاقے دا پتہ نہیں, ساڑھے کو تو چٹی سمجھتے ہیں. وہ ایک ہی دعا گیا ہے, وہ یار یہ نہیں میرے بھائی بزرگو, مہمان رحمت خدا ہے, اور مہمان دے آمن نال اللہ اکبر معصوم دے جملہ تھوڑی زینت کر چھوڑا. اور کیونکہ مجلس حسین ساڑھے محبتاں تے عقیدتاں کو اضافے کرن دا ذریعہ ہے نا. ایک عورت آندی ہے تھوڑے ساڑھے سچے نبی کول, یا رسول اللہ میرا شوہر بڑا مہمان نواز ہے, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گھنا دے کھانا کھویں دے, میں تو ڈاڑی تنگ ہاں. سرکار پر میں اچھا ایڈا چنگا ہے تو وقت کل اساں بھی تیرے گھر مہمان ہو سو, تسا آسو میرے تو بھاگ کھل گئے. سرکار پر میں نہ آساں, میرے نال میرا بھرا علی بھی ہو سی, میرے بچڑے حسن اور حسین بھی ہو سن, ابو ذر کمبر تے سلمان میرے صحابہ بھی نال ہو سن. یا رسول اللہ میری تے زندگی جنت بن گئی, تسا آسو یہ سارا کچھ میرے گھر ہو سی. پاک پیغمبر ہے, کھانا کھوایا, سب کچھ ہو گیا. ونجن لگے اس جملے تے غور فرمائے, توڑے ساڑھے سچے نبی نے فرمایا میں دست نبوت تیری اکھاں تے پھریندہ پیاں, جیڑا کچھ تو دیکھیں بعد اس میں محمد کو بیان کریں. سرکار دا دست پھیرنا اکھاں دے, پیغمبر چلے گئے, اصحاب چلے گئے, اہل بیت نال پاک پیغمبر بھی گھر تو باہر چلے گئے. اے بھی باہر نکلے تے عورت ڈٹھی تے بے ہوش تھی گئی. شوہر بھرتے آیا, یا رسول اللہ میری عورت تو بے ہوش ہو گئی ہے, میری بیوی. سرکار نے فرمایا اس کو ہوش دیوا, ہوش آونے تو وقت میں کو سدیں ان دے کو پوچھوں جو ڈٹھا کیا ہے. تو جو ہے نا تبھی تک گھبرانیاں تو نہیں پئی نا صحیح. آئے پاک پیغمبر ایک کنیزے خدا کیا ڈٹھے, یا رسول اللہ جیڑے ویلے تساں تے مہمانن تے رحمتہن جیڑے ویلے چلے گئے وے پچھوں عجیب و غریب بلائیں نکلی ہیں, اتنی ڈراؤنی شکل والیاں, اتنیاں حیبت ناک تے انہاں دی حیبت تو میں بے ہوش ہو گئیاں. سرکار فرمایا ایو کچھ ہے جیڑے ویلے مہمان کہیں گھر دے وچ آندے رحمت گھن کے آندے, جیڑے ویلے ویندے گھر دی مصیبتاں نال گھن کے ویندے. اور مہمان کتنا خوش نصیب ہے کہ جے مہمان ہووے مولا حسین دا, ہووے حبدار آل محمد تبت سبحان اللہ. گال ذہنے چاہے نا اللہ دا شکر ادا کیتے اس بزرگ نے کہ میرا اللہ شکر ہے تے رزق بھی دیتے ہے تے مہمان بھی دیتے ہے. حضرت داؤد علیہ السلام دے نال گئے گھر, حضرت نے ڈٹھے بھی دا معمول زندگی کیا ہے, کھانا تیار کرائے, کھانا رکھا سی. ہن تو بات ساڈا رواج بن گئی ہے نا شکری, نعمتاں زیادہ. بزرگان میری گال دی تصدیق کرے سن, لوگ وصل بن کے روٹی کھا گندے ہیں, گوڑ دے ٹکڑے نہ روٹی کھا گندے ہیں, رات دی پئی ہوئی روٹی کھا کے شکر ادا کرندے ہیں, لسی نال روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرندے ہیں. ہن سارا کچھ ہووے نخریں گالیاں نہ میرے بھائی بزرگ, مجلس حسین دا در سے جو رزق ملے خالق دا شکریہ ادا کر. بزرگ دی روٹین کیا ہے, ایک نوالا کھاندا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے,
نوالا ختم ہو میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے شکر گھٹ گیا سادہ راستہ نہیں تھی پہ نا میری گالی دے یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں انہاں چیزیں نال ودھاؤ ان دا نتیجہ نکل سی کہ رامتا برکتا ہر شے شامل حال ہو ویسی روٹی مک گئی ہے اور ساڑھے کولتا ہے نا نمک گھٹے تے اے شے گھٹے تے اے کوئی نہیں تے اے کوئی نہیں نا میرے بھائی بزرگ شکر ادا کر شکریہ ادا کر اس خالق دا بھی اور جس نے تیرے سامنے رزق رکھا ہے اس دا بھی شکریہ ادا کر کھانا کھا کے اس طریقے نال ایڈی سونی دعا کی اس جو حضرت داؤد ورگا نبی روان لگ گئی ہے کی میں دعا کی تھی میرے اللہ میں نامی میں کو زندگی دیون والا تو ہے اے میرے اللہ میں کو طاقت دیون والا بھی تو خالق ہے تیری طاقت نال میں چل کے گیا رزق دی تلاش واسطے اے توفیق تیری ہے اے جڑا کوہاڑا چاہتے گیا لکڑیاں کٹن واسطے لوہے دا خالق تو ہے اللہ اکبر اے میرے اللہ درخت کٹن گیا اگر اس کو کٹ کے گھن آیا وہ بھی تیری رحمت نال اس کو خوش کرن والی تیری ذات ہے اجا شہر گھن کے نہیں آیا اس کو فروخت کرن واسطے گاہک دا انتظام کرن والا بھی تو مالک ہے یہ جڑی نعمت میں گھن کے آیا اٹا گھن آیا اس دا خالق بھی تو ہے جو سالن گھن کے آیا اس دا خالق بھی تو ہے اے مہمان میں کو دیون والا بھی تو ہے پروردگارا سویر تو گھن کے ہون تک تے میں کو اتنیاں نعمتاں دیتی ہیں او دے بدلے جو میں تے کو کیا دیتا ہے حضرت داؤد رومن لگ گیا میرے بھائی بزرگوں آج دی گفتگو نہیں کہ میں کہندا پیاں کل اتھوں انشاءاللہ اگا گفتگو جاری کرے سوں کیونکہ غازی امام بھی حاضری دیونی ہوندی ہے تو سب میرے نال ایک خصوصی تعاون کرے سو محبت فرمے سو الحمدللہ کافی تعداد وچ آئے ہو اللہ رب العزت مولا حسین علیہ السلام دا صدقہ تو خوشاد و آباد فرماوے کل تو ایک محبت فرمے سو کہ 8:15 بجے یا 8:20 شروع کروں تاکہ زیادہ تو زیادہ میں پیغام قرآن دا اور 14 دا تھوڑے سامنے بیان کر سکاں انشاءاللہ تعاون فرمے سو نا میرے نال جڑے جڑے مومنین تعاون کرے سن ایک دفعہ سونی جی صلوات پڑھ گن سو ہاں میرے بھائی بزرگوں آج مجلس مکے نا کلے بہ کے گھر رکھا ہے یا جڑے والے مصائب پڑھا اس ٹائم یہ دعا ضرور کرے میرے اللہ میں اس قابل کتے ہمیں تو چاندہ جانور بنا میں تیرا احسان ہے تیرا اشرف المخلوق انسان بنایا ہے میرے اللہ خالی انسان نہیں بنایا اس دنیا دے ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں خدا دے منکر بھی ہیں میرے اللہ تیرا احسان ہے تے او گود عطا کی تیے جمن نالی کانچ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ دی صدا دے کے پیو مانا دس چھوڑے تو کہ ہندو دے گھر نہیں آیا کہ مشرک دے گھر نہیں آیا تو اللہ دی توحید دے منن والے دے گھر آئے ہیں محمد رسول اللہ دے امتی دے گھر آئے ہیں تے علی ولی اللہ پڑھن والے دے گھر آئے ہیں جو ہے نا صاحبان محترم تو میرا اللہ تیرا احسان ہے تیرا شکر ہے تے اتنی نعمتاں عطا کی دیں تے اتنی رحمتاں عطا کی دیں اور میرے اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جڑے پچھلے سال ہن عزاداری لیکن اس سالوں موجود نہیں ہیں لیکن کریم اللہ تے احسان کی تے سبھی دی زندگی دے سا ودھا کے سکو امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دا ایک موقع بھی عطا کی تے میرا مالک اسد اس قابل نہ سے ساڑی تک استطاعت توفیق کوئی نہیں ہے اسد اس قابل نہیں ہے کہ پاک بی بی دی دعاواں دے حقدار بن سکوں